ایک بار پھر بات کریں گے پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے. ایک طویل نشست ہوئی امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان اور امریکہ ایران مذاکرات کسی ڈیل تک نہ پہنچ سکے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ہمراہ واپس امریکہ روانہ ہو گئے، جبکہ ایران کا وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور ایران نے ہماری شرائط قبول نہیں کی، ہم واپس جا رہے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ کہا. اس پر بات کریں گے. برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 21 گھنٹے طویل نشست رہی یہ مذاکرات کی، کیسے دیکھتے ہیں ان مذاکرات کو آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ایک تو تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی ڈیفینسو ایٹ آل. ہم نے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ایفرٹ کی. اسلام آباد بیکیم کیپٹل آف پیس، اور جاپان سے لے کے برازیل اور کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک اور رشیا سے سری لنکا، پورا جو آئی تھنک گلوب ہے اٹ از اپریشیٹنگ. میرے خیال میں پوری دنیا کے 200 ممالک میں شاید 3 آئی تھنک اینٹیز ہوں گی جو شاید اپنا پاکستان کے اس رول پہ نہ خوش تھی. ادروائز انٹائر گلوب ہیز اپریشیٹ. تو یہ آئی تھنک دس از دا باٹم لائن. پاکستان نے آئی تھنک بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اور کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ ٹاکس ہیلڈ کروائیں. اس میں ایران کے جو کچھ جرنلسٹ وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی پوری دنیا میں شاید پاکستان واحد ملک تھا جس پہ ٹرسٹ کیا جا. سو دس از اے ہیوج کریڈٹ. پھر امریکہ نے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا ہے اور جو ہے اس نے یہاں پہ آئی تھنک پاکستان اس کو ہوسٹ کیا. تیسری چیز جو ہے آئی تھنک اس میں سلور لائننگ ضرور ہے، کیونکہ جو نیگوشیشن ہے وار ٹائم کی یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ آن آف بٹن نہیں ہے. آئی تھنک ہمارے میڈیا نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، بڑی آبجیکٹو رپورٹنگ کی، اور اس میں ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ سیناریوز ڈسکس ہو رہے تھے کہ شاید یہ بالکل کامیاب ہو جائیں گے، کوئی مڈ وے ہوگا یا ایک اس سے کم اس کی آؤٹ کم آئے گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو جے ڈی وینس صاحب نے 2 خبریں دی، ایک اچھی خبر تھی کہ ہم نے تجاویز رکھ دی ہیں ایرانی ڈیلیگیشن کے سامنے، اور بری خبر تھی ان کے حساب سے کہ ابھی تک ہم کسی ڈیل پہ نہیں پہنچے. اس میں سٹیکس آر ویری ہائی. ایک طرف ایک سپر پاور ہے جو وار ٹائم میں انگیج ہے، اور اس کا یکدم پیچھے ہٹ جانا اور ہر چیز مان لینا آئی ڈونٹ تھنک ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. اس طریقے سے ایرانین سٹانس ہے، ان کی بھی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک لڑی ہے لڑائی. دے وڈ آلسو لائک کہ اس کا اچھا رزلٹ آئے. تو صاف ظاہر ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے آئی تھنک جو بات چیت کی ہے اور جو سجیشن بھی دی ہے کہ ایک تو سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو رہے، اور دوسرا ویل ان شاء اللہ تعالیٰ میک آل ایفرٹس. ادروائز آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بی ڈیفینسو ایٹ آل. میں دیکھ رہا تھا کہ کرسچن فیئر جو بہت زیادہ کرٹک رہی ہیں پاکستان کی، ان کو اے این آئی انڈیا انٹرویو کر رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ لاسٹ ایئر سے پاکستان has played a tremendous role. بڑا شرمندہ کیا. اس طرح بھارتی میڈیا میں آئی تھنک دعائیں ہو رہی تھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات نہ ہوں یا ہوں تو ناکام ہو جائے. میں ایک جنرل کو دیکھ رہا تھا وہاں پہ ریٹائرڈ، وہ کہتا تھا میں اپنی پتنی کے ساتھ پرارتھنا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے مذاکرات نہ ہوں. تو آئی تھنک ڈسٹریکٹرز بھی تھے اس میں، اس کے اندر وقار صاحب پہلا مرحلہ تو مکمل ہو چکا ہے اور امریکہ نے بھی اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے کہ ایران یقین دہانی کرائے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. زیادہ فوکس ان کا ایٹمی ہتھیار کے اوپر تھا، یہی آپ کو لگتا ہے مین پوائنٹ تھا؟ اور آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے، امن عمل جو ہے آگے کیسے بڑھے گا؟ جس میں میرا اپنا بھی ایک ویو ہے کہ جو ایران کا سٹانس ہے، اور تو ان کی اپنی ایک آٹونومس تھنکنگ ہے کہ اگر آپ نے نیوکلیر پاور بننا تھا تو 40 ایئرس سے ابھی تک آپ کو ایک طرف ہو جانا چاہیے. ادھر یو شوڈ بیکم ا ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور، یا جو ہے مطلب جو بھی لیٹس سے عالمی شرائط ہے پھر اس کو مان لیں. 450 کلو گرام مفزودہ کر کے میرے خیال میں یورینیم کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ادھر لائک اس دے شوڈ ہیو کراس دا روبیکون کہ ٹھیک ہے جی وی آر ا نیوکلیر پاور. تو یہ بیچ میں آئی تھنک تھوڑی ڈیلنگ ہوئی، ان کے اپنی بھی آئی تھنک پولیٹیکل ریزن تھی. ایک فتویٰ بھی ہے امام خمینی صاحب کو جس کو یہ لوگ آنر کرتے ہیں، تو اس پہ شاید ایگریمنٹ ہو بھی جائے. لیکن امریکہ کا انسسٹ کرنا کہ شاید یہی سٹکنگ پوائنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو، بیکاز ابھی تک تو جے ڈی وینس صاحب نے یہی کہا کہ دس واز دا سٹکنگ پوائنٹ، اور شاید اس پہ میوچل ایگریمنٹ ہو جائے. باقی اسٹیٹ آف ہرمز کھولنے کا ہے، نیویگیشن کا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایران کی طرف سے آئی ایم شیور ڈیمانڈ ہوگی کہ ریپریشن بھی دی جائیں، پھر ایک گارنٹی دی جائے کہ ان کو اٹیک نہیں کیا جائے گا. تو آل ٹولڈ میرے خیال میں بھی دونوں پارٹیاں جو جا کے اپنی اپنی گورنمنٹ سے لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹیشنز کریں گی، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ پھر ڈسکشن جاری رہیں گی اور سیز فائر جو ہے وہ ہولڈ کرے. باقی دیکھیں اس میں اسپیشلی جو انٹرسٹڈ پارٹیاں کہ وار کنٹینیو رہے تو ٹھیک ہے. لیٹس سی کہ اگر وار کنٹینیو ہوتی ہے تو بھارت کا کیا حشر ہوگا. آج وہاں شہروں سے لوگ مائگریٹ کر کے ٹاؤنز اور سٹیز، دس از ناٹ ریٹورک،
یہ حقیقت ہے. وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمیں اللہ کے فضل سے بھی کل سعودی عربیہ گارنٹی دے کے گیا اور ہمارے روٹس بھی کھلے ہیں. بھارت کی بہت ڈپینڈنس ہے. If they want to burn their house, so be it. اور دوسرا, پاکستان نے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ساری لڑائیاں ہم نے بند کرانی ہے. We have basically, as an honest brother, as a broker, ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے because we feel کہ امن کے لیے. اور اسلام آباد ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک اہم نشست ہوئی اسلام آباد کی میزبانی میں. ایران اور امریکہ کے درمیان یہ ڈائلاگ ہوئے ہیں اور امریکی وقت یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور ایرانی وقت اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے.